بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان محبت۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم انی اسألک حبک وحب من يحبک والعمل التي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد۔ ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا شاہ بہار الحق صاحب دامت برکاتہم، جن کے صدقہ و فعل میں جن بزرگوں کی دعاؤں سے آج ہم جیسوں کو بھی امت میں نگاہ عزت مل رہی ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی نسبت اور ان کی غلامی کا صدقہ ہے، ورنہ مٹی میں کچھ نہیں ہے۔ اگر مٹی ہوا پر اڑ رہی ہے تو مٹی کو سمجھنا چاہیے کہ یہ برکت فیض ہوا ہے، ورنہ ہمارا مستقر اور مرکز تو نیچے ہے۔ لہٰذا ہمارے بزرگوں نے اپنی تمام ترقیات ظاہری و باطنی کو، خدمات دینیہ کو اپنے بزرگوں کی طرف منسوب کیا ہے۔ چنانچہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ ہی فرمایا کہ بھائی ہم تو کچھ نہیں تھے، یہ سب حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت ہے۔ اور اپنا تخلص بھی حضرت نے آہ رکھا تھا۔ آہ پر میرا بھی ایک شعر ہے کہ اصلی خانقاہ کیا ہے، لیکن پہلے حضرت کے شعر کو پیش کرتا ہوں۔ حقیقت کیا تمہاری تھی میاں آہ، حقیقت کیا تمہاری تھی میاں آہ، یہ سب امداد کے لطف و کرم تھے۔ اتنا بڑا علامہ و عالم اپنی ساری تصنیفات اور سارے کمالات کو اپنے شیخ و مرشد کی طرف نسبت کر رہا ہے، اور در حقیقت یہ بالکل صحیح ہے، تکلف نہیں ہے۔ اگر 21 دن انڈا مرغی کے پروں میں تسلسل کے ساتھ رہے اور اس میں جان آ جائے، بچہ نکل آئے، تو اس بچے کو اپنا وجود ممنون، حرارت تربیت مرغی سمجھنا چاہیے، ممنون رہنا چاہیے کہ یہ سب مرغی کی برکت ہے۔ اپنا ذاتی کمال سمجھنا احمقانہ اقدام ہوگا۔ اسی لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو مشائخ سے اور ذکر اللہ کی برکت اور تعلق مرشد کے باوجود فیض نہیں ہوا، انہوں نے تسلسل کے ساتھ محبت اختیار نہیں کی۔ جیسے 21 دن تک انڈوں کو مرغی کے ساتھ رہنا چاہیے، 21 دن تک اس کی گرمی پہنچنی چاہیے، لیکن اگر 21 دن کے بجائے 10-12 دن انڈے کو رکھا، پھر مرغی کو بھگا دیا یا انڈے کو ہٹا دیا، تو اس انڈے کو جان اور روح اور حیات نہیں ملے گی۔ اسی طرح اہل اللہ کی صحبت میں جو لوگ مسلسل نہیں رہتے، ان کے اندر ایمانی حیات اور نسبت مع اللہ پیدا نہیں ہوتی، چاہے کبھی خلافت بھی مل جائے۔ بعض وقت اہل اللہ اور اہل اللہ کے غلام و خادم کبھی آئندہ کی تکمیل کی امید پر خلافت دے دیتے ہیں، یا مقام و جغرافیائی لحاظ سے کہیں بہت شدید ضرورت ہوتی ہے، دیکھتے ہیں کہ بدعتی پیروں کا غلبہ ہے، لہٰذا وہ قبل تکمیل خلافت دے دیتے ہیں۔ لہٰذا عطائے خلافت کو اپنی تکمیل کی دلیل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ فکر تکمیل کے لیے وہ محرک ہے، تاکہ اس کو کچھ حیا آئے۔ جیسے کسی چور کو تھانے دار بنا دیا جائے تو مارے شرم کے اب چوری نہیں کرے گا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم لوگوں کی خلافت ایسی ہی ہے کہ ہم سب کو اپنی حالت پر کچھ حیا اور شرم آئے۔ اچھا، میں اپنا وہ شعر بھول جاؤں گا، اس لیے پیش کرتا ہوں۔ خانقاہ کی تعریف میں نے ایک شعر کہا ہے کہ خانقاہ کسے کہتے ہیں اور خانقاہ کی حقیقت کیا ہے۔ وہ شعر یہ ہے: اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ۔ میرے شیخ شاہ بہار الحق صاحب دامت برکاتہم نے جن کو اپنا مربی بنایا تھا، یعنی حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
جو اپنے زمانے میں شاہ فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی کے صحیح نمونہ تھے، اور شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے میں شاہ فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی کے صحیح نمونہ تھے، اور شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن کے گھر جا کر میرے سامنے فرمایا کہ یہ مولانا اتنے بڑے صاحب نسبت ہیں کہ میں ان کے نور کو زمین سے لے کر آسمان تک دیکھ رہا ہوں۔ ان کے ساتھ اختر نے 3 سال وقت لگایا ہے، ابتدائی جوانی میں 15 سال، 16 سال، 17 سال طبیہ کالج الہ آباد میں جب کہ میں طب پڑھ رہا تھا۔ ایک بار حضرت نے فرمایا، اور کس کے یہاں فرمایا؟ بہت بڑا دارالعلوم ہے اعظم گڑھ میں، بہت بڑے عالم کا، مصنف عبد الرزاق کا حاشیہ عربی میں لکھنے والے مولانا حبیب الرحمن اعظمی، ان کے دارالعلوم میں فرمایا کہ دارالعلوم کس چیز کا نام ہے، دارالعلوم کی حقیقت کیا ہے؟ دارالعلوم صرف زبانی نقوش کو یاد کرنے کا نام نہیں۔ پھر جوش میں آ کر فرمایا تھا، دارالعلوم دل کے پگھلنے کا نام ہے، جس کا دل اللہ کی محبت میں تڑپ رہا ہے، سمجھ لو کہ بہت بڑا دارالعلوم اسے حاصل ہے۔ علم کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے، راستہ اللہ کا دکھا دے کہ وہ ہے ہمارا اللہ، وَلَكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ تمہارا رب ہے جو گویا نظر آ رہا ہے۔ علم کی یہ حقیقت ہے، علم آباشت کی بخشاید رہے۔ علم کی حقیقت یہ ہے کہ خدا کا راستہ نظر آ جائے اور راہ آباشت کی پیش آید شہے، اور راستہ وہ ہے جو اللہ تک پہنچ رہا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس راستے پر چل کر ہم سے پیٹ تک، تکمیل بطن اور تنخواہوں تک پہنچے، دین کو تن پروری کا ذریعہ بنا لیں۔ وہ راستہ، وہ علم حقیقت میں علم نہیں جو اللہ تک نہ پہنچاوے۔ ایھا القوم الذی فی المدرسۃ کل ما حصلتموہ وسوسۃ، اے مدرسہ والی قوم، اگر تم نے اللہ کو حاصل نہیں کیا، صاحب نسبت نہیں ہوئے، تزکیہ نفس نہیں کرایا، گناہوں کو نہیں چھوڑا، تو تمہارا علم وسوسہ ہے اور کچھ نہیں۔ ابھی میرے بیان کا ترجمہ بنگلہ میں ہوگا، اگرچہ میرے لیے اس میں مشکلات ہیں، کیونکہ بارش تسلسل سے ہوتی ہے۔ جب بادل میں پانی کا وزن ہوتا ہے تو بغیر برسے ہوئے اس کو بہت مشکلات پڑتی ہیں۔ اسی طرح مقرر کے سینے پر علوم کا وزن ہوتا ہے، ترجمے کے لیے رکنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ لیکن حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ گاؤں گاؤں جا کر اللہ کے دین کو پھیلائیں۔ محبت زبان کی محتاج نہیں ہے۔ رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر پہ چھا جائیے، عالم یہ جل رہا ہے، برس کر بجھائیے۔ رحمت کا ابر بن کے قریہ قریہ، بستی بستی پھر کر دین پھیلانا علماء کی ذمہ داری ہے۔ رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر پہ چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے، برس کر بجھائیے۔ اتنا بڑا عالم کہ عربوں میں آج جس کا غلغلہ ہے، افسوس کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی مولانا حبیب الرحمن اعظمی، مصنف عبد الرزاق کا حاشیہ اور تخریج انہوں نے عربی میں لکھی ہے۔ ان کے دارالعلوم میں حضرت نے شعر پڑھا تھا، دارالعلوم دل کے پگھلنے کا نام ہے۔ اگر علم کے باوجود دل خدا کے لیے بے چین نہ رہے، اللہ تعالیٰ کی پیاس اور تڑپ دل میں پیدا نہ ہو، تو علم کی حقیقت حاصل نہیں ہوئی۔ علم کا حاصل یہ ہے کہ دل اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہو۔ حکیم الامت کے وصایا میں ہے کہ دل ہر وقت اللہ کے لیے بے چین رہے۔ کس طرح بے چین رہے؟ جیسے مچھلی پانی میں چین پاتی ہے، پانی کے ساتھ نہیں، پانی میں چین پاتی ہے۔ سر کے اوپر بھی پانی ہو، داہنے بھی پانی ہو، بائیں بھی ہو، اوپر بھی پانی میں ڈوبی ہوئی ہو، لیکن اگر پانی کے ساتھ ہو، مثلا مچھلی کا سر کھلا ہوا ہو، تو سمجھ لو کہ اس مچھلی کی حیات ننگ ممات ہوتی ہے، سوکھتی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر جسم کا کوئی عضو گناہ میں مبتلا ہے تو وہ دریائے قرب الہی سے باہر ہے۔ اس کی روح کی مچھلی پانی کے ساتھ تو ہے مگر پانی میں نہیں ہے۔ اس لیے
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی تفسیر میں اس بات کو علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امام بیہقی نے فرمایا کہ اے دوستو، الا بذکر اللہ میں جو یا ہے، یہ یا بمعنی ساتھ کی نہیں ہے، مصاحبت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ معنی فی کے ہیں۔ کما ان السمکۃ تطمئن فی الماء لا بالماء، جس طرح پانی میں ڈوب کر چین پاتی ہے، پانی کے ساتھ نہیں۔ مثلا مچھلی کا سر کھلا ہوا ہے یا اس کے جسم کا کوئی حصہ پانی سے خارج ہے تو اس مچھلی کو چین نہیں مل سکتا۔ اس طرح اگر ہمارا کوئی عضو گناہوں میں مبتلا ہے، آنکھیں بد نظری میں مبتلا ہیں، کان گانا سننے میں مبتلا ہے، زبان جھوٹ اور غیبت میں مبتلا ہے، تو سمجھ لو دریائے قرب الہی سے ہماری روح کی مچھلی کے وہ اعضاء خارج ہیں، لہٰذا روح کو چین نہیں مل سکتا۔ اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے خدا کے عاشقوں کو اللہ کے دریائے قرب کی مچھلی سے تعبیر فرمایا ہے، اور کیا پیارا عنوان ہے۔ آہ کاش آپ کی زبان اردو ہوتی جب میں بنگلہ جانتا، زبان یار من بنگلہ ہوا، من بنگلہ نمی دانم۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماہیان قعر دریائے جلال، یہ اللہ والے دریائے قرب جلال کی گہرائیوں میں رہنے والی مچھلیاں ہیں، کیونکہ جو مچھلی گہرے پانی میں نہیں ہوتی، تھوڑے پانی میں ہوتی ہے، جون کے مہینے میں اس کو چھوٹے چھوٹے بچے بھی پکڑ لیتے ہیں، جن کا ذکر اللہ کا اور تقوی کا دریائے نور اور دریائے قرب گہرا نہیں ہے، یہ معاشرے سے، سوسائٹی سے، جاہ و مال اور حب دنیا و نام کے چکر میں آ کر استقامت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور جو مچھلیاں گہرے پانی میں ہوتی ہیں، جب سورج پانی کے سطح ظاہر کو گرم کرتا ہے وہ اندر گھس جاتی ہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہارے دریائے قرب میں گہرائیاں ہوں اور غیر اللہ تم کو متاثر نہ کر سکے، اور تم اس وقت دریائے قرب کی گہرائیوں میں اتر جاؤ۔ لہٰذا اللہ کو کثرت سے یاد کرو، ذکر کے تھوڑے سے پانی میں گزارا نہیں ہوگا۔ تو حضرت نے یہ شعر پڑھا، دارالعلوم دل کے پگھلنے کا نام ہے۔ میری پہلی ملاقات جب مولانا سے ہوئی، اس وقت بہت سے علماء ندوہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت فرما رہے تھے کہ اے علماء ندوہ، بری نظر تو لگ جاتی ہے، تو پھر اللہ والوں کی اچھی نظر کو کیوں تسلیم نہیں کرتے ہو؟ اگر بری نظر کو اسلام تسلیم کرتا ہے اور اس کے لیے جھاڑ پھونک احادیث کے اندر مذکور ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اللہ والوں کی اچھی نظر نہ لگے؟ میں نے سمجھا کہ ایک تصوف کی بات ہے اور ایک اللہ والا کہہ رہا ہے، میں نے مان لیا۔ لیکن جب مشکوٰۃ شریف کی شرح مرقات دیکھی تو محدث عظیم اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی شرح میں فرمایا کہ اسلام نے نظر کو تسلیم کیا ہے، بری نظر لگ جاتی ہے، اس کا منتر، اس کی جھاڑ پھونک کرانا قرآن و حدیث کے اصول کے مطابق جائز ہے، تو پھر اللہ والوں کی نظر کیوں نہ لگ جائے گی؟ فکیف نظر العارفین الذی یجعل الکافر مؤمنا، جو کافر کو مومن کرتی ہے، ویجعل الفاسق ولیا، اور فاسق کو ولی بناتی ہے، ویجعل الجاہل عالما، اور جاہل کو عالم کرتی ہے، ویجعل الکلب انسانا، اور کتے کو انسان بناتی ہے۔ وہ کتا جو اصحاب کہف کا منظور نظر ہوا، وہ آج ظالم قرآن پاک کا جز بن گیا، اللہ کے کلام میں اس کا ذکر آیا، اس کے ہر حرف پر 10 نیکی اس طرح سے ملتی ہے جیسے کہ قرآن پاک کے تمام حروف پر۔ حکیم الامت نے فرمایا کہ شاہ عبد القادر صاحب تفسیر موضح القرآن کے مصنف دہلی کی مسجد فتح پوری میں دیر تک ذکر میں مشغول تھے، جیسے ہی نکلے ایک کتے پر نظر پڑ گئی۔ وہ کتا دہلی کے سارے کتوں کا شیخ بن گیا، جہاں جاتا تھا سارے کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھ جاتے تھے۔ پھر حضرت نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی کہ آہ، جس کی نگاہوں سے جانور بھی محروم نہیں رہتے، ان کی نگاہ سے انسان کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ علم کی حقیقت، اللہ کی محبت انہی علماء کو حاصل ہوئی جنہوں نے اللہ والوں کی صحبت میں اپنے نفس کا تزکیہ کرا لیا۔ یہی اللہ والوں کا فیضان نظر ہے۔
ورنہ علم کے صرف نقوش حاصل ہوتے ہیں۔ اسی کے متعلق حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کے سامنے شعر پڑھا تھا: دارالعلوم دل کے پگھلنے کا نام ہے، دارالعلوم روح کے جلنے کا نام ہے۔ اللہ کے عشق و محبت میں جب تک روح نہیں جلتی تب تک علم کا کچھ مزہ نہیں۔ وقال مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہ حدیث پڑھنے پڑھانے کا لطف جب ہے کہ پڑھانے والا بھی صاحب نسبت ہو اور پڑھنے والا بھی صاحب نسبت ہو، پھر دیکھو کیا لطف آتا ہے۔